بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانِ بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے بہشت۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 36 پڑھیں گے، صفحہ نمبر 655۔ باکردار مردوں کے لیے پاک باز حوریں ہوں گی۔ ایک مفسر کے بقول کہ یہ پاک باز حوریں اس مرد کو ملیں گی جو دنیا میں غیر عورتوں کی طرف نہ دیکھتا تھا، یعنی غیر عورتوں کی پرواہ تک نہ کرتا تھا۔ دنیا میں جس نے کسی غیر عورت کو دیکھا یا عورت نے غیر مرد کو دیکھا تو اس نے خیانت کی ہے۔ دیکھنے کا مقصد یہ ہے کہ عورت کو غلط نگاہ سے دیکھنا جائز نہیں ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ حوریں اس قدر حسین و جمیل ہوں گی کہ ان کا حسن و جمال آنکھوں کو خیرہ کر دے گا۔ ایک اور روایت میں کہ اگر جنت کی ایک حور اس عالم دنیا میں آ جائے تو تمام مرد بے ہوش ہو جائیں۔ اس کا نور آفتاب کے نور سے بھی زیادہ منور ہوگا۔ اگر اس کے لعاب دہن میں سے ایک قطرہ کھاری پانی کے دریا میں جا گرے تو وہ دریا میٹھا ہو جائے، اور نفیس اتنی کہ ان کے جسم کی رگیں صاف دکھائی دیں گی۔ ان کا لطیف جسم 70 ہیلہ ہائے بہشتی کے نیچے بھی ظاہر ہوگا، یعنی اپنے جنتی شوہر کے لیے۔ مسجد کے ذریعے سے حور کا حصول۔ بحر الانوار میں ایک روایت درج ہے کہ راوی کہتا ہے کہ ایک روز میں نے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کو حمام کی طرف جاتے ہوئے دیکھا۔ آپ نے بالوں کو مہندی لگائی ہوئی ہے اور قبا زیب تن کی ہوئی ہے اور خرامہ خرامہ مسجد کی طرف جا رہے ہیں۔ میں نے عرض کی آقا آپ تشریف لے جا رہے ہیں؟ فرمایا جا رہا ہوں حور العین منتخب کروں۔ بار الہ حور العین مجھے بطور بیوی عطا فرما۔ بہشت کثافت اور غلاظت نہیں ہے، وہاں پر صرف نوری نور ہوگا، دنیاوی خواہشوں کی مانند غلیظ لذت نہ ہوگی۔ جی ہاں، بہشت میں ایسی بہشتی حوریں موجود ہوں گی جو پاک و پاکیزہ ہوں گی اور انہوں نے غیر مرد کو کبھی نہ دیکھا ہوگا۔ حور العین ہر لحاظ سے پاک و پاکیزہ ہوں گی۔ سورہ رحمان آیت نمبر 36۔ جن کو ان سے پہلے کسی انسان یا جن نے مس نہ کیا ہوگا، وہاں پر حوریں دو طرح کی ہوں گی، ایک جن حور اور ایک انسانی حور۔ جو جن حور ہوگی وہ مومن جنوں کے لیے ہوگی اور انسانی حور مومن انسانوں کے لیے ہوگی۔ جو مومن ایمان عمل تقوی کے لحاظ سے سب سے بہتر ہوگا، جنت میں اتنی اس کو خوبصورت حوریں ملیں گی۔ حور کے اوصاف بعد والی آیت میں ذکر فرماتا ہے۔ مختصر یہ کہ بہشت میں خوشی خوشی ہوگی۔ روایت میں ناگاہ بہشت میں ایک نور پیدا ہوگا کہ تمام جنتی حیران ہو جائیں۔ پوچھا جائے گا کہ یہ کس کا نور ہے؟ بتانے والے فرشتے بتائیں گے کہ یہ نور پنجت پاک کا ہے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ایسی حسین گویا وہ مجسم یا قوت اور مونگے ہیں، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ نیکی کا بدلہ نیکی کے سوا اور کیا ہو سکتا ہے؟ تو تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ سورہ رحمان آیت نمبر 58 تا 61۔ تفسیر۔ احسان کے معنی اردو میں جو ہیں ان میں کسی کے ساتھ بلا استحقاق کسی حسن سلوک کا پہلو مضمر ہے۔ عربی میں احسان کے معنی بس حسن عمل ہی کے ہیں، اس میں وہ بار منت مضمر نہیں ہے جو اردو کے لفظ احسان میں ہے۔ یہاں پہلے احسان سے مراد بندوں کی طرف سے اپنے خالق کی بارگاہ میں حسن اعتقاد اور حسن عمل کے، جسے قرآن مجید میں دوسرے مقامات پر ایمان و عمل صالح اور کہیں ایمان و احسان سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور چونکہ ایمان شرط حصول جزا ہے، مگر جزا جو ہے وہ از روئے قرآن حسن عمل کی ہے، اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہاں جو لفظ احسان ہے اس سے مراد حسن کردار ہے، اور پھر اس کے مقابلے میں جو احسان ہے وہ اس کے صلے کی صورت میں حسن سلوک ہے جو ثواب آخرت کی شکل میں سامنے آئے گا، جس کے تذکرے کے درمیان میں یہ آیت آئی ہے۔ یہ حل کہہ کر سوال زیادہ تر ایسے محل پر آتا ہے جہاں اس کے مضمون کا فیصلہ خود عقل و ضمیر و وجدان سے ہوتا ہے، یعنی اس کے خلاف ممکن نہ ہو۔ احسان کے بدلے احسان نہ ہونا ظلم ہے، اور ایسا ہونا عدل الہی کے خلاف ہے، اس لیے غیر ممکن الموقع ہے۔ اس طرح یہ آیت بھی ثبوت عدل کے دلائل میں آتی ہے۔ جزاء الاحسان، اس کے معنی میں کئی وجوہ بیان کی گئے ہیں۔ نمبر 1، دنیا میں جو بھی احسان نیکی کرے گا آخرت میں اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ نمبر 2، جو کلمہ لا الہ الا اللہ زبان سے جاری کرے گا اور حضرت رسالت مآب
کی تعلیمات پر عمل کرے گا اس کی جزا جنت ہوگی۔ چنانچہ حسن بن مالک سے روایت ہے کہ حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جس پر ہم توحید کا انعام کریں گے اس کے لیے جنت میں اس کی جزا، اس کے لیے قیامت میں اس کی جزا جنت ہوگی۔ نمبر 3، جو شخص تم میں سے کسی پر احسان کرے اس کی جزا یہ کہ تم بھی احسان کرو، یعنی اس کا شکریہ ادا کرو۔ اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ یہ آیت مومن و کافر اور نیک و بد کو شامل ہے کہ جس پر بھی کوئی احسان کیا جائے اس پر اس کا بدلہ دینا ضروری ہے، اور بدلہ یہ نہیں کہ اس کے احسان کے برابر اس پر احسان کیا جائے بلکہ اس سے زیادہ کیا جائے، ورنہ اگر تم اس پر اتنا ہی احسان کرو جتنا اس نے کیا تھا تو اس میں تمہاری کوئی خوبی نہیں ہوگی بلکہ فضیلت اسی کی رہے گی جس نے پہلے کی تھی۔ تفسیر نمونہ سے حل جزاء الاحسان الا الاحسان، اس آیت میں حل استفہام انکاری ہے۔ حقیقت میں یہ آیت ان گزشتہ آیتوں کی دلیل ہے کہ جن میں جنت کی 6 آیتوں کا ذکر ہے۔ وہ افراد کے جنہوں نے دنیا میں نیک کام کیے ہیں کہ خدا کی طرف سے ان کے لیے عمدہ جزا کے علاوہ کسی اور شے کی توقع کی جا سکتی ہے۔ اگرچہ اسلامی روایات میں یا مفسرین کی تفسیروں میں احسان سے مراد توحید کی معرفت ہے، لیکن یہ امر واقعی ہے۔ یہ امر واضح ہے کہ ان میں سے ہر ایک کے لیے اس بات کی تصریح کی ہے کہ کوئی کسی بھی نیکی جو عقیدہ گفتار اور عمل میں ہو یہ اس کے مفہوم پر حاوی ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث ہے کہ قرآن مجید میں ایک آیت ہے کہ جو عمومیت کامل رکھتی ہے۔ راوی نے عرض کیا کہ وہ کون سی آیت ہے؟ فرمایا خداوند عالم کا یہ ارشاد کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، کہ جو کافر و مومن اور نیک و بد کے بارے میں کہ نیکی کا جواب نیکی سے دینا چاہیے، جس شخص کے ساتھ نیکی کی جائے اسے نیکی سے بدلہ ادا کرنا چاہیے، اور بدلہ یہ نہیں کہ اس کی نیکی کی مقدار کے برابر نیکی کی جائے بلکہ اس سے بھی زیادہ نیکی کرنی چاہیے۔ اگر نیکی کی اتنی مقدار ہوگی تو اس کی نیکی افضل و برتر ہوگی کیونکہ اس نے ابتدا کی ہے۔ اسی وجہ سے بندے کے نیک اعمال کے بدلے میں خدا کی طرف سے جو سلوک ہوگا وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ یہ اس استدلال کی بنا پر ہے کہ جو امام نے مندرجہ بالا حدیث میں ارشاد فرمایا ہے۔ راغب مفردات میں لکھتا ہے کہ احسان ایسی شے ہے جو انصاف سے بہتر ہے، کیونکہ انصاف یہ کہ انسان جو کچھ اس کے ذمہ واجب ہے اسے ادا کر دے اور جو اس کا دوسرے پر ہے وہ لے لے، لیکن احسان یہ کہ انسان اس سے زیادہ کہ جس کا وہ ذمہ دار ہے عطا کرے اور جتنا اس کا حق ہے اس سے کم لے۔ پروردگار عالم پھر اپنے بندوں کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ تم اپنے پروردگار کی کس کس نعمت کا انکار کرو گے؟ وہ اس لیے کہ وہ قانون کے احسان کا بدلہ احسان ہے، بجائے خود ایک عظیم نعمت ہے جو خداوند عالم کی طرف سے ہے۔ وہ یہ بتاتا ہے کہ اپنے نیک بندوں سے جو سلوک ہوگا وہ اس کے اپنے کرم کی بنا پر ہوگا، نہ کہ اس کے اعمال کے مطابق۔ اب اگر وہ اطاعت کرتے ہیں اور نیک عمل بجا لاتے ہیں تو وہ بھی اس کی دی ہوئی توفیق کی نعمت کی بنا پر ہے۔ خدا کی برکتیں بندوں ہی کی طرف لوٹتی ہیں۔ ایک نقطہ نیکی کی جزا ہے، ایک نقطہ نیکی کی جزا ہے۔ جو کچھ ہم نے مندرجہ بالا آیت میں پڑھا ہے قرآنی منطق کی روح سے ایک عمومی قانون ہے کہ جو خدا مخلوق اور تمام بندگان پر حاوی ہے۔ اس قانون کی عمومیت تمام مسلمانوں کو یہ درس دیتی ہے کہ جس شخص کے ساتھ جو نیکی ہو اس کے بدلے میں ضرور نیکی کرے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام کے ارشاد کے مطابق اس کا بدلہ یہ نہیں کہ ویسی ہی نیکی کی جائے بلکہ اس سے بہتر و برتر نیکی بروئے کار لائی جائے، ورنہ جس نے احسان کرنے میں پہل کی اس کی برتری اپنی جگہ پر مسلم ہے۔ بارگاہ خدا بندی میں ہمارے اعمال کا مسئلہ ایک اور رخ اختیار کر لیتا ہے، کیونکہ خدا خود ایسا کریم ہے جس کی رحمت کی موجوں نے تمام عالم امکان کا احاطہ کر رکھا ہے، اور اس کا انعام و اکرام وہ ہے جو اس کی ذات کو زیب دیتا ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ بندوں کے اعمال کے برابر ہو۔ اس وجہ سے یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ تاریخ امم میں ہمیں متعدد بار ایسا ملتا ہے کہ پرخلوص افراد کو چھوٹا سا کام انجام دینے کے نتیجے میں بڑے بڑے انعامات سے نوازا گیا ہے۔ اس کے علاوہ یہ کہ بعض مفسرین نے تحریر کیا ہے کہ ایک مسلمان نے ایک کافر بڑھیا کو دیکھا کہ جو پرندوں کے لیے سردی کے موسم میں دانے ڈال رہی تھی، تو اس مسلمان نے بڑھیا سے کہا تجھ جیسی عورت کا یہ عمل بارگاہ خدا بندی میں قابل قبول نہیں ہے۔ اسی بڑھیا نے کہا میں یہ عمل ضرور کروں گی چاہے قابل قبول ہو یا نہ ہو۔ بات آئی گئی ہو گئی۔ ایک مدت کے بعد اسی مسلمان کو اس بڑھیا نے حرم کعبہ میں دیکھا اور کہا کہ اے بندہ خدا، پرندوں کے لیے مٹھی بھر
دانے ڈالنے کی برکت نے مجھے نعمت اسلام سے نوازا ہے۔ اب آتے ہیں اصل کتاب کی طرف۔ بہشتی عورتیں یاقوت کی طرح چمکیں گی۔ اللہ تعالیٰ کا پرہیزگاروں پر خاص احسان ہے کہ اس نے متقی افراد کے لیے وہ بہشتیں پیدا کی ہیں۔ پھر سب سے بڑی اس نے متقی افراد کے لیے 2 بہشتیں پیدا کی ہیں۔ پھر سب سے بڑی نعمت حوران جنت کی فراہمی ہے۔ ایسی عورتیں جو اپنے شوہر کے ساتھ انتہائی پیار و محبت سے پیش آئیں گی۔ ان کی نگاہوں نے کسی غیر مرد کو نہ دیکھا ہوگا اور نہ ان کو کسی نے چھوا ہوگا، اور حور اپنے شوہر سے کہے گی کہ تو میرے لیے سب سے زیادہ خوبصورت اور زیبا ہے۔ شکر ہے خدا کہ اس نے مجھے تجھ جیسا شوہر عطا فرمایا ہے۔ وہ یاقوت کی مانند سرخ اور مرجان کی طرح سفید ہوں گی۔ کیا کوئی ایسا شخص ہے جو ان جیسی چمکتی دمکتی مہکتی حوروں کی خواہش کرے؟ اللہ تعالیٰ نے ان حوروں کی تعریف اس لیے کی کہ دنیا میں تکلیفیں اٹھانے اور مصیبتیں برداشت کرنے والے لوگ پریشان ہوں۔ وہ اپنی خواہشات پر کنٹرول کریں، ہر طرح سے صاف ستھری زندگی بسر کریں، کسی کے ساتھ ظلم نہ کریں، بلکہ دوسروں کے لیے خوشیوں اور مسرتوں کا باعث بنیں۔ اس کے عوض اللہ تعالیٰ ان پر خاص کرم فرمائے گا، بہشت میں ہر طرح کا سکون عطا فرمائے گا، نہ ختم ہونے والی نعمتیں، ہمیشہ رہ جانے والی مسرتیں اہل جنت کے ساتھ ساتھ ہوں گی۔ یاقوت ایک قیمتی پتھر ہے، یہ جواہرات کی دنیا میں انتہائی قیمتی پتھر ہے۔ اس کی کئی قسمیں ہیں۔ یاقوت سرخ بھی ہوتا ہے، سفید بھی ہوتا ہے، سبز بھی، لیکن ان تمام تر رنگوں میں سب سے زیادہ مشہور سرخ یاقوت ہے، اور اس کے فوائد بہت زیادہ ہیں۔ یاقوت کی ایک خصوصیت یہ کہ استعمال کرنے اور پرانا ہونے پر خراب نہیں ہوتا، بلکہ اس کی چمک دمک ہمیشہ رہتی ہے۔ حوروں کو یاقوت کے ساتھ اس لیے تشبیہ دی گئی ہے کہ حوریں بھی ہر وقت اور ہمیشہ کے لیے تر و تازہ اور خوبصورت رہیں گی۔ ان کی جوانی، ان کے حسن میں کبھی فرق نہ آئے گا، اور نہ کبھی زوال، جوانی ہی جوانی اور حسن ہی حسن ہوگا۔ یاقوت کی طرح سرخ اور مرجان کی مانند سفید۔ حوروں کی حسن و خوبصورتی کا کیا کہنا ہے کہ موتی اور جواہرات بھی ان سے شرما جائیں۔ خوبصورتی اتنی کہ یاقوت شرمائے، پاک و صاف اس قدر کہ مرجان بے وقت نظر آئے، معطر اتنی کہ کستوری کی خوشبو بھی بے معنی سی ہو جائے۔ رسول خدا کی حدیث ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، قیمتی ترین ریشمی لباس کے نیچے ان کے جسم نمایاں طور پر دکھائی دیں گے، یعنی ان کے بہشتی شوہر کے لیے ہی ان کی خوبصورتی ہوگی۔ یاقوت سے حوروں کی تشبیہ اس لیے دی گئی ہے کہ وہ سرخ فام ہوں گی، مرجان سے اس لیے کہ سفید ہوں گی۔ دنیا کا جو حسن ہے یہ عارضی ہے، یہ ایک دھوکہ ہے، یہ ایک سیراب ہے۔ آج ملے تو کل نہیں، چند دنوں کی جوانی اور چند روز کا حسن، اس دنیاوی حسن کے پیچھے جو پوری دنیا بھاگتی ہے، لیکن وہ ایک غلاظت ہے۔ اگر ایک حسین شخص اپنی صفائی نہ کرے تو اس سے بدبو آئے گی۔ اگر یہی حسن کا پیکر مر جائے تو چند گھنٹوں کے اندر اس حسین پیکر سے بدبو آنے لگے۔ حور کے جمال و حسن کے مقابلے میں اس پوری دنیا کا حسن بے معنی ہے، اور ان کی صفائی و پاکیزگی کے سامنے اس پوری جہاں کی تمام عورتیں مانند نظر آئیں۔ یاقوتی چہرے اور مرجانی جسم۔ کتاب معلوم الزیلغی میں لکھا ہے، مومن جب بہشت میں داخل ہوگا تو حوریں اس کا استقبال کریں گی، ہیرے جواہرات موتی اس پر نچھاور کیے جائیں گے۔ جس طرح دولہا سب کی نظر میں محبوب نظر آتا ہے، اسی طرح بہشت میں آنے والا ہر مومن بھی سب کو پیارا آنکھوں کا تارا نظر آئے گا۔ جب مومن اپنے اس غیر معمولی اور حیران کر دینے والے پروٹوکول کو دیکھے گا تو اس کو بہت بڑی خوشی و مسرت حاصل ہوگی۔ اس وقت وہ خدا کا شکر بجا لائے گا کہ شکر تیرا کہ تو نے مجھے اس قابل بنایا۔ یاقوت کی طرح سرخ چہرے، مرجان کی مانند سفید چہرے اور خوبصورت، کیا کمال کا حسن ہوگا، کیسی جوانی ہوگی، چاند کی مانند چمکنے والے چہرے۔ ان نعمتوں کو ذکر کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے جنو انس، بھلا تم دونوں اپنے رب کی کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ کیا یاقوت و مرجان کی مانند سرخ سفید چہروں کو جھٹلاؤ گے؟ بے شک نیکی کی جزا نیکی ہے۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ حل استفہامی ہے، اس کے 4 معنی ذکر کیے گئے ہیں، لیکن یہاں استفہامی تقریری مراد لیا جائے تو بہتر ہے کہ کیا نیکی کی جزا نیکی کے سوا نہیں ہے؟ یعنی نیکی کی جزا یقینی طور پر نیکی میں ملے گی۔ آپ نے اپنا چہرہ، اپنی پیشانی زمین پر جھکا دی، انتہائی عجز و انکساری کس کے سامنے؟ اپنے معبود حقیقی کے سامنے، بارگاہ خدا میں سجدہ۔ کل روز قیامت اس کی جزا تو ملے گی نا، اس کا صلہ ملے گا، اجر ملے گا، اس لیے کہ بندگان خدا نے اپنے مالک و خالق و رازق کی عبادت کی، اس کی بے شمار نعمتوں کے بدلے شکر ادا کیا۔
ملائکہ مبارکباد کے لیے مومن سے اجازت لے کر آئیں گے۔ روایت میں کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب مومن جنت میں پہنچے گا تو 1000 فرشتے مومن کے گھر کے دروازے کے باہر تعینات کیے جائیں گے، جو مبارکباد پیش کرنے والوں سے کہیں گے کہ مومن سے اجازت لے کر اندر جائیں۔ واقعتاً بہت بڑی اور اونچی شان ہوگی مومن کی کہ یہ فرشتے بھی اجازت کے بغیر اس سے نہ مل سکیں گے۔ یہ سب کچھ اس لیے ہوگا کہ اس مومن نے دنیا میں خدا کے لیے عز و انکساری کا اظہار کیا تھا، اس کی عظمت اور رفعت کے سامنے احساس عز کیا تھا۔ یہی وجہ ہے ملائکہ بڑے تذیق و احتشام کے ساتھ در مومن پر آئیں گے اور سلام نیاز پیش کریں گے۔ چنانچہ ارشاد خدا بندی ہے، اور ہر دروازے سے ملائکہ ان کے پاس آئیں گے اور کہیں گے سلام علیکم، تم نے جو صبر کیا تھا اس کا یہ صلہ ہے، آخرت کا گھر کیسا اچھا ہے۔ سورہ رعد آیت نمبر 23 اور 24۔ تفسیر: اس آیت کے بعد جو صفات بیان کی گئی ہیں وہ مومنین کاملین کی ہیں۔ اگر غور کیا جائے تو یہ اخلاقی، معاشرتی اور تمدنی اصلاح کے لیے بہترین طریقے ہیں۔ جس تمدن میں لوگ اپنے وعدوں کو وفا کریں گے، صلہ رحم کریں گے، قیامت کے حساب سے ڈر کر حرام طریقوں سے چیزیں حاصل نہ کریں گے، نماز پڑھیں گے اور راہ خدا میں غریبوں اور محتاجوں کو دیتے رہیں گے، بدی کا بدلہ نیکی سے دیں گے، وہاں کوئی خلفشار نہ ہوگا، ایک دوسرے سے محبت کریں گے، ہمدردی کا برتاؤ کریں گے، فتنہ و فساد وہاں داخل نہ ہوگا۔ خدا و رسول یہ چاہتے ہیں کہ سب لوگ نیکوکاروں کی سی زندگی بسر کریں۔ توحید پرستی کی جزا جنت ہی ہے۔ اس آیت کے ضمن میں جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، یعنی کہ ہم نے کسی کو نعمت توحید عطا کی ہے، اس کی جزا بہشت ہے۔ جو شخص کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کہے گا اور دل و جان سے کسی وقت بھی شرک سے دور رہے، خواہ شرک جلی ہو یا خفی، اللہ کے سوا کسی کی پرستش نہ کرے اور خدا کے سوا کسی سے نہ ڈرے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ بہت بڑے انعام و اکرام کو مستحق ہے اور جنت میں اس کو بڑے اعزازات و انعامات سے نوازا جائے گا۔ لیکن توحید اور رسالت کے ساتھ ولایت کا اقرار و اعتراف بھی بہت ضروری ہے، جیسے کہ امام علیہ السلام نے فرمایا، بے شک لا الہ الا اللہ اللہ تعالیٰ کا محکم قلعہ ہے، لیکن اس کے ساتھ ولایت کا اقرار لازمی ہے، اس کے بغیر تکمیل دین قطعی طور پر نہ ہوگی۔ استغفار کی پاداش بخشش ہے۔ ایک مفسر کا کہنا ہے کہ حل جزاء التوبۃ القبول، کہ اگر آپ نے توبہ کی ہے تو اس کی جزا یہ کہ وہ ہر صورت میں قبول کی جائے گی۔ حل جزاء الاستغفار المغفرہ، کہ استغفار کی پاداش بخششی ہے۔ حل جزاء الشکر علی الزیاد، کہ شکر کرنے کی جزا نعمت میں اضافہ کرنا ہے۔ تفسیر مجموع البیان میں حضور سے مروی ہے، جو لا الہ الا اللہ پڑھے وہ یقیناً جنت میں داخل ہوگا۔ تفسیر برہان میں ہے، حضور نے فرمایا لا الہ الا اللہ بہترین عبادت ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ سورہ محمد آیت نمبر 19 اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ 70 مرتبہ استغفار اور 70 مرتبہ توبہ دہراتے تھے، یعنی 70 مرتبہ استغفر اللہ اور پھر 70 مرتبہ اتوب الیہ پڑھتے تھے۔ اور مروی کے حضور جہاں بیٹھتے تھے اگرچہ کسی قدر معمولی وقفہ بھی ہوتا تو کم از کم 25 مرتبہ استغفر اللہ کہہ کر کھڑے ہوتے تھے۔ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ استغفار بہترین دعا ہے، اور آپ نے فرمایا جو شخص 100 مرتبہ استغفر اللہ کہے اس کے 700 گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور فرمایا اس انسان میں کوئی بھلائی نہیں جو روزانہ 700 گناہ کرے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے، آپ نے فرمایا کوئی مومن گناہ کرنے کے 20 برس گزرنے کے بعد گناہ کو یاد کر کے استغفار کرے تو بھی اس کا گناہ معاف ہو جائے گا، کیونکہ وہ اس گناہ کو اس لیے یاد کرتا ہے کہ گناہ سے اس کو نفرت ہے، بخلاف اس کے کہ کافر گناہ کر کے فوراً اس کو بھول جایا کرتا ہے۔ ابو بصیر روایت کرتے ہیں کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جو شخص گناہ کرتا ہے اس کو 7 گھنٹے مہلت دی جاتی ہے، اگر استغفار کرے تو اس کا گناہ نہیں لکھا جاتا۔ اور دوسری روایت میں آپ نے فرمایا 40 گناہ کبیرہ کے بعد اگر انسان استغفار پڑھ لے تو خدا اس کو معاف کر دیتا ہے۔ ایک روایت میں کہ گناہ کرنے کے بعد شام تک اس کا گناہ نہیں لکھا جاتا، اگر توبہ کرے، یعنی اگر توبہ نہ کرے تو بعد میں اس کا گناہ لکھا جاتا ہے۔
لقمے کی بجائے لقمہ۔ بعض مفسرین اس آیت کی تفسیر کے ضمن میں یہ واقعہ نقل کرتے ہیں کہ ایک مومنہ خاتون جو لکڑیاں چن کر لوگوں کے ہاتھ بیچتی تھی، بظاہر مجبوری تھی کہ یہ کام کرتی تھی، وہ اپنے معصوم بچے کو لے کر جنگل کی طرف چل پڑی۔ اس کے پاس ایک روٹی تھی۔ راستے میں اس کو ایک فقیر ملا جو بھوکا تھا۔ اس نے اس بی بی سے روٹی کا سوال کیا تو اس بی بی نے روٹی کا کچھ حصہ فقیر کو دے دیا۔ فقیر روٹی لے کر چلا گیا اور وہ جنگل میں بچوں کو ایک جگہ بیٹھا کر خود لکڑیاں چننے میں مصروف ہو گئی۔ اچانک ایک بھیڑیا آیا جو بچے کو اٹھا کر بھاگ گیا اور عورت چیختی چلاتی رہ گئی، کیا کرے کیا نہ کرے، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اچانک ایک شخص ظاہر ہوا جس نے وہ بچہ بھیڑیے سے چھین کر اس کی ماں کے سپرد کیا اور کہا، تو نے جو لقمہ فقیر کو دیا اس نیکی کے بدلے میں تیرا بچہ بھیڑیا کا لقمہ بننے سے بچ گیا۔ نیکی کا جواب نیک میں دو۔ قرآن مجید میں جو آیت عام ہے وہ کسی بھی لحاظ سے تخصیص نہیں رکھتی، خواہ وہ مومن ہو یا کافر۔ اس آیت کی تفسیر میں امام جعفر صادق علیہ السلام کا ایک فرمان ہے کہ جو شخص تمہارے ساتھ نیکی کرے اس کا نیکی کے ساتھ جواب دو، خواہ وہ غیر مسلمی کیوں نہ ہو۔ یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ دوسرا فرد کون ہے، کیا ہے، کیسا ہے۔ ایک دفعہ کوفے میں بارش نہیں ہوئی تھی کہ کوفی لوگ جمع ہو کر مولا علی علیہ السلام کی خدمت میں آئے اور بارش کی درخواست کی۔ مولا نے اپنے بیٹے امام حسین علیہ السلام سے فرمایا، جاؤ بیٹا ان کے لیے دعا کرو۔ امام حسین علیہ السلام نے دعا کی، ایسی بارش برسی کہ پورا ملک سیراب ہو گیا۔ یہ احسان تو مولا امام حسین علیہ السلام کا تھا، لیکن کوفیوں نے اس احسان کا بدلہ کیسے دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ ان دونوں باغوں کے علاوہ دو باغ اور ہیں، تو تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ دونوں نہایت گہرے سرسبز و شاداب ہوں گے، تو تم دونوں اپنے رب کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں باغوں میں دو چشمے جوش مارتے ہوں گے، تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ ان دونوں باغوں میں میوے ہیں، کھجورے ہیں اور انار ہیں، پس تم دونوں اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ان میں خوبصورت عورتیں ہوں گی، یعنی حوریں، پس تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ سورہ رحمان آیت نمبر 62 سے 71۔ گزشتہ سلسلہ آیت میں ایک یہ بحث آئی تھی کہ دو سے مراد دو ہی ہیں، یا کنایا ہے کہ کثرت تعداد سے اس سلسلہ آیات سے اس پہلے پہلو کو تقویت ملتی ہے، اس لیے کہ دو کے ساتھ ساتھ اس کی مناسبت ہے کہ ان کے علاوہ اور بھی دو ہیں، لیکن باکثرت کے ساتھ یہ کہ وہ اور باکثرت ہے، کوئی خاص تناسب نہیں رکھتا۔ من دونہما کا ترجمہ جو ان کے علاوہ ہم نے کیا، اسے ان دو باغوں اور ان دو میں کسی فرق کا پتہ نہیں چلتا، نہ ان کے حقداروں میں مغاریت ثابت ہوتی ہے کہ وہ دو باغ کسی اور کے لیے ہیں اور یہ دو باغ کسی اور کے لیے ہیں، بلکہ جیسا کہ بعض کا خیال ہے کہ ہر قصر میں اندر اور باہر دو دو باغ ثابت ہوتے ہیں، اور ایک معنی لفظ دون کے نزدیک ہے کہ ان دونوں باغوں کے نزدیک دو باغ اور ہیں۔ اس صورت میں بھی باغوں کو نوعیت اور درجے میں کوئی فرق نمودار نہیں ہوگا۔ اس کے برخلاف ایک معنی دونہما کے یہ ہے کہ دونہما کے یہ کہے گئے ہیں کہ ان سے کم درجے کے دو باغ ہیں، اور جیسا کہ سورہ واقعہ میں آیا کہ خود اہل بہشت میں دو طبقے ہیں، ایک اعلیٰ طبقہ جو السابقون کا ہے جو مقربین ہے، اور ایک طبقہ اصحاب الیمین کا ہے، اور ظاہر ہے کہ جب افراد کے مراتب میں فرق ہے تو ان کے باغوں میں بھی فرق ہونا چاہیے۔ مدھامتان کے معنی میں سیاہی مضمر ہے، تو اس کی تشریح میں کہا گیا ہے کہ شہتوت کے ساتھ سرسبزی ہو تو اس میں سیاہی پیدا ہو جاتی ہے۔ ہو سکتا ہے اس میں درختوں کی کثرت اور سبز پتوں کی تہ در تہ افراد کا بھی دخل ہو۔ فاکہۃ و نخلۃ و رمان میں تو بعض لوگوں کا خیال ہے کہ نخل و امان، کھجور، انار فاکہۃ میں داخل ہی نہیں ہے، لیکن دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ فواکہ میں ہیں، تو لیکن اہمیت کے لحاظ سے ان کا نام خصوصیت کے ساتھ لیا گیا ہے، جس کا مطلب ہے کہ پابندی کرو عموماً نمازوں کی اور خصوصیت کے ساتھ صلوات وسطیٰ کی، جس کی تفسیر پہلے درج ہو چکی ہے۔ حسان جسے بآسانی ذہنی تصور خوبصورتی کا ہوتا ہے، اس کے قبل خیرات کا لفظ کہنا بظاہر اس لیے کہ حسن صورت سے مقدم حسن صورت سیرت ہے۔ چنانچہ پیغمبر خدا نے
نے جناب ام المومنین ام سلمہ کے دریافت کرنے پر یہی اس کی تشریح فرمائی ہے۔ تفسیر انوار النجف میں کہ جنتان یعنی مذکورہ 2 جنتوں کے علاوہ ڈرنے والوں کے لیے 2 اور جنتیں بھی ہوں گی تاکہ سیر و تفریح کرتے ہوئے اس کے سرور میں اضافہ ہو، اور حضور سے روایت ہے کہ 2 جنتیں ہوں گی جن کے محلات کی تعمیر چاندی کی اینٹوں سے ہوگی، اور وہ جنتیں ہوں گی جن کے مکانات کی تعمیر سونے کی اینٹوں سے ہوگی۔ اور ایک روایت میں کہ ابو بصیر نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے دریافت کیا کہ اگر مومن مرد اور مومن عورت دونوں جنت میں جائیں تو ان کی جنت میں رہائش کیسی ہوگی؟ آپ نے فرمایا کہ اگر مرد کا درجہ بلند ہوگا تو اسے اختیار دیا جائے گا کہ وہ اس عورت کو پسند کرے گا تو اس کو مل جائے گی، اور اگر عورت کا درجہ بلند ہوگا تو اس کو اختیار دیا جائے گا، پس اگر اس نے اسی عورت مرد کو پسند کیا تو وہ مرد اس عورت کو مل جائے گا، اور جنت کے اعلیٰ درجے میں دونوں کی رہائش ہوگی۔ ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا جنت کو ایک نہ کہو، چنانچہ آیت مجیدہ میں اس کا تعدد ظاہر کیا گیا ہے، اور اسی طرح درجہ بھی ایک نہیں بلکہ درجات میں ایک دوسرے سے ملاقات کی خواہش کریں گے تو نچلے درجے والے اوپر کے درجے میں نہ پہنچ سکیں گے، بلکہ اوپر کے درجے والے اگر چاہیں گے تو نچلے درجے والوں سے آ کر ملیں گے۔ مدھا متان دمہا کا معنی سیاہی ہوتا ہے، اور یہاں مراد یہ کہ وہ باغات سرسبزی و شادابی میں سیاہی مائل ہوں گے۔ نزاختین نزخ اور نزخ میں فرق یہ ہے کہ نزخ ہا کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے قطرہ قطرہ ہو کر ٹپکنا، اور نزخ خا کے ساتھ ہو تو اس کا معنی ہوتا ہے کثرت اور زور کے ساتھ پانی کا نکلنا۔ اس جگہ خا کے ساتھ ہے، یعنی ان دونوں چشموں سے اچھل کر زور سے نکل رہا ہوگا، جس میں عنبر و کستوری کی سی خوشبو ہوگی۔ فیہما فاکہۃ، کھجور اور انار اگرچہ میوہ جات میں داخل ہیں، لیکن آیت مجیدہ میں فاکہۃ کے بعد نخل اور رمان کا ذکر ان ہر 2 کی اہمیت کے پیش نظر کیا گیا ہے۔ رمان دراصل یرم سے جس کا معنی اصلاح کرنا، چونکہ یہ دل کی اصلاح کرتا ہے اس کو رمان کہا جاتا ہے۔ خیرات خیرہ کی جمع ہے اور مرد کے لیے خیر کا استعمال ہوتا ہے، اور جس کی جمع خیار و اخیار آیا کرتی ہے، اور اس کے معنی خوش اخلاق و پاکیزہ اتوار کیا جاتا ہے، اور حسان کا معنی خوبرو ہے۔ اور بعض مفسرین نے کہا ہے کہ یہ سابق کی تکرار نہیں ہے بلکہ ان سے مراد دنیا کی عورتیں جو جنت میں حور العین سے بدرجہ بہتر ہوں گی۔ اور حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا جنت میں ایک نہر ہے جو کوثر سے ساق عرش سے نکلتی ہے، جو اوصیہ کی قیامگاہ ہے، اور اس کے ماننے والے بھی ہوں گے، اور اس نہر کے دونوں کناروں پر حوران جنت ہوں گی جن کو اسی نہر کے نام کی مناسبت سے خیرات کیا جاتا ہے۔ جب ایک مومن دوسرے کو جزاک اللہ خیرن کہتا ہے تو گویا وہ اس کے لیے اسی مرتبے کی دعا کرتا ہے، اور زجاج سے منقول ہے کہ خیرات اصل میں خیرات تھا اور تخفیف کر کے اس کو خیرات بنایا گیا ہے۔ تفسیر نمونہ سے اقتباس 2 اور جنتیں اپنے حیران کن اوصاف کے ساتھ۔ گزشتہ بحث کو جاری رکھتے ہوئے جس میں خوف خدا رکھنے والوں کو نصیب ہونے والی اعلی قدر بہشتوں کے بارے میں تحریر کیا گیا، پروردگار عالم ان آیتوں میں 2 اور جنتوں کی بات کرتا ہے جو پس درجے میں ہیں اور نسبتاً ایسے افراد کے لیے ہیں کہ جو ایمان اور خوف الہی کی بہت نچلی سطح پر فائز ہیں۔ دوسرے لفظوں میں ایمان اور عمل صالح کے اعتبار سے مختلف مراتب آتے ہیں۔ پہلے فرماتا ہے اور ان سے پہلے 2 اور بہشت ہیں۔ مفسرین نے اس جملے کی 2 تفسیریں کی ہیں، ایک تو وہی ہے جو ہم اوپر بیان کر چکے ہیں، دوسری تفسیر یہ ہے کہ من دونہا کے لفظ کے الفاظ یعنی ان 2 جنتوں کے علاوہ 2 اور جنتیں ان مومنین کے لیے ہیں جو نئی نئی اشیاء کے اشتیاق میں بہشت کے ان باغات میں سیر کر رہے ہیں۔ انسان کی طبیعت اور اس کا مزاج نئی نئی اشیاء میں دلچسپی کا عادی ہے اور اس سے اس کو لطف حاصل ہوتا ہے، لیکن ان آیتوں کے لب و لہجے سے اور ان روایتوں کی روح سے جو اس تفسیر میں وارد ہوئی ہیں، پہلی تفسیر زیادہ مناسب نظر آتی ہے۔ پیغمبر اسلام کی ایک حدیث ہے کہ آپ نے اس آیت کی تفہیم کے بارے میں فرمایا 2 جنتیں جن کی عمارت اور جو اشیاء ہیں وہ سب چاندی کی ہیں، اور 2 جنتیں ایسی ہیں کہ جن کی عمارت اور جو کچھ ان میں ہے وہ سب سونے کا ہے۔ سونے اور چاندی کی تعبیر ممکن ہے کہ ان دونوں نعمتوں کے فرق کی طرف اشارہ ہو۔ ایک اور حدیث جو امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے، اس میں ہمیں ملتا ہے کہ آپ نے فرمایا
یہ نہ کہے کہ ایک جنت ہے، کیونکہ خدا کہتا ہے ان 2 جنتوں کے علاوہ 2 اور جنتیں ہیں، اور یہ بھی نہ کہے کہ ایک وجہ ہے، کیونکہ خداوند کریم فرماتا ہے کئی درجات ہیں جن میں سے بعض سے بہتر ہیں، اور یہ فرق اعمال کی بنیاد پر ہے۔ اسی وجہ سے پیغمبر اسلام کی ایک حدیث میں 2 سونے کی جنتیں ہیں کہ 2 مقربین بارگاہ کے لیے ہیں، اور 2 جنتیں چاندی کی ہیں کہ جو اصحاب الیمین کے لیے ہیں۔ اس کے بعد پھر فرماتا ہے تم اپنے پروردگار کی کس نعمت کا انکار کرو گے۔ اس کے بعد ان دونوں جنتوں کی وہ 5 خصوصیتیں ہیں جن میں سے کچھ اس کے ساتھ مشابہت رکھتی ہیں جو سابقہ 2 جنتوں کے بارے میں بتائی گئی ہیں، اور کچھ ان سے مختلف ہیں، اور ان کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں مدھامتان، وہ دونوں پرمسرت و سرسبز ہیں۔ مدھامتان کا مادہ ادھیام ہے، اور دھما بروزن تہما کی جڑ سے سیاہی اور رات کی تاریکی کے معنوں میں سے خوش رنگ سبز پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، اور چونکہ اس قسم کا رنگ گھاس اور درختوں کی انتہائی شادابی کی علامت ہوتا ہے، لہٰذا یہ تعبیر ان دونوں جنتوں کی انتہائی سرسبزی اور شادابی کو بھی واضح کرتی ہے۔ اس مقام پر پھر اضافہ کرتا ہے تم اپنے پروردگار کی کس نعمت کا انکار کرو گے۔ اس کے بعد والی آیت میں ایک اور صفت پیش کرتے ہوئے فرماتا ہے ان 2 جنتوں میں 2 چشمے ہیں جو جوش مار رہے ہیں۔ نزاخاتان کا مادہ نفس ہے جس کے معنی پانی کے ابل کر نکلنے کے ہیں۔ ایک مرتبہ پھر جنہوں ان سے استفہام انکاری کی صورت میں پوچھتا ہے تم اپنے پروردگار کی کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اس کے بعد کی آیت ان دونوں جنتوں کے پھلوں کے بارے میں کہتی ہے ان میں پھل کثرت سے ہیں اور خرما اور انگور کے درخت ہیں۔ اس میں شک نہیں کہ فاکہتوں کا ایک وسیع مفہوم ہے، اور اس سے تمام قسم کے پھل مراد ہوتے ہیں، لیکن کھجور اور انار کی اہمیت اس کا سبب بنی ہے کہ ان 2 پھلوں کا بطور خاص ذکر کیا جائے، اور یہ جو بعض مفسرین نے خیال کیا کہ مذکورہ دونوں پھل فاکہتوں کے مفہوم میں شامل نہیں ہے، یہ غلط ہے، کیونکہ علماء لغت نے اس کو تسلیم نہیں کیا۔ اصولاً عام پر خاص کا عطف ایسے مواقع پر جب کوئی خاص امتیاز نہ رکھتا ہو معمول میں داخل ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 98 میں جو شخص خدا اور اس کے ملائکہ اور اس کے بھیجے ہوئے رسولوں اور جبرائیل و میکائیل کا دشمن ہو اور کافر ہو تو خدا کافروں کا دشمن ہے۔ یا جبرائیل و میکائیل کو جو خدا کے عظیم فرشتوں میں سے 2 فرشتہ ہیں، ملائکہ کے بیان کے بعد بطور عام مورد توجہ قرار پائے۔ پھر اس سوال کی تکرار کرتے ہوئے فرماتا ہے تم دونوں اپنے پروردگار کی کس نعمت کا انکار کرو گے۔ پھلوں کی قدر و قیمت۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ مندرجہ بالا آیتوں میں جنت کے سلسلے میں صرف پھلوں پر انحصار کیا گیا ہے، اور تمام پھلوں میں سے خرما اور انار کا نام لیا گیا ہے، اور تعجب کی بات یہ کہ کھجور کے درخت کو نخل کہا گیا ہے، لیکن انار کے بارے میں خود پھل کا نام لیا ہے۔ یقیناً ہر ایک میں کوئی نقطہ پوشیدہ ہے۔ جنت کی غذاؤں کے سلسلے میں خصوصیت کے ساتھ پھلوں کا ذکر اس اہمیت کی بنا پر ہے کہ جو غذائیت کے سلسلے میں پھلوں کا حاصل ہے، یہاں تک کہ انسانوں کو پھل کھانے والی مخلوق کہا جاتا ہے۔ پھلوں کا نقش اور ان کا اثر انسان کی خوشی اور شادابی کے سلسلے میں نہ صرف علمی نقطہ نظر سے بلکہ عام تجربات کی روح سے بھی نمایاں ہے۔ باقی رہا کھجور کے درخت کا ذکر اس کے پھل کے بجائے تو ممکن ہے یہ اس لحاظ سے ہو کہ کھجور کا درخت اپنے پھل کے علاوہ بھی کئی حیثیتوں سے فائدہ مند ہے، جبکہ انار کا درخت ایسا نہیں ہے۔ کھجور کے پتوں سے مختلف قسم کا سامان تیار کیا جاتا ہے، مثلاً فرش، ٹوپی، حمل و نقل کے مختلف ذرائع، حتیٰ کہ اس سے سونے کے لیے چارپائی بھی بنائی جاتی ہے۔ اس کے چھلکوں کے مختلف فائدے اٹھائے جاتے ہیں، اس کے بعض اعضاء بطور دوا کام آتے ہیں، یہاں تک کہ اس کے تنوں سے بعض مکانوں کے ستون کا کام لیا جاتا ہے، یا پھر انہیں کسی چھوٹی نہر کو عبور کرنے کے لیے پل کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اب رہی یہ بات کہ جنت کے پھلوں میں سے صرف 2 کا ذکر کیوں ہوا، تو یہ ان دونوں کے تنوع کی وجہ سے ان میں ایک عام طور پر گرم علاقوں میں اگتا ہے، دوسرا سرد علاقوں میں۔ ایک میں قند و شکر کا مادہ، دوسرے میں تیزابی۔ ایک مزاج و طبیعت کے اعتبار سے گرم ہے، دوسرا سرد۔ ایک غذا ہے اور دوسرا پیاس کو دور کرتا ہے۔ کھجور میں موجود مواد حیاتی اور اس کے کئی وٹامن کے جو موجودہ زمانے میں معلوم ہوئے ہیں، ان کے بارے میں یہ معلومات حاصل ہوئی کہ کھجور میں 13 سے زیادہ
حیاتیاتی مادہ اور 5 قسم کے وٹامنز ہیں۔ باقی رہا انار، تو وہ بعض اسلامی روایات میں سعید الفاقہ یعنی بہترین پھل کی حیثیت سے پیش کیا گیا ہے۔ وہ ماہرین جو غذا شناسی میں امتیاز رکھتے ہیں انہوں نے اس سلسلے میں بہت سی باتیں کہی ہیں۔ من جملہ دوسری خصوصیات کے انہوں نے کھجور میں خون صاف کرنے کی صلاحیت کا انکشاف کیا ہے اور بتایا کہ اس میں وٹامن سی کی کافی مقدار ہوتی ہے۔ انار کے بارے میں بھی بہت سے فوائد کتابوں میں ملتے ہیں۔ یہ مادے کو تقویت دیتا ہے، پرانے زخم کو اچھا کرتا ہے، یرقان اور صفرا کے بخار کو دور کرتا ہے، دفع خارش کے لیے مفید ہے، نظر کو تقویت دیتا ہے، مسوڑوں کے لیے قوت بخش ہے اور اسہال کو ختم کرتا ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی ایک حدیث ہے، اپنے بچوں کو انار کھلاؤ، یہ ان کو جلد جوان کرتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے، انار کھانے سے بچے زیادہ جلدی بولنے لگتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں امام محمد باقر علیہ السلام اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا رسول اللہ کو انار سے زیادہ روئے زمین کا کوئی پھل پسند نہیں تھا۔